آج ہم خداوند کی زندہ کلام میں سے خداوند یسوع مسیح کی کچھ باہری واعظ میں ہم دیکھتے ہیں جو خداوند نے باہری واعظ پر اپنی کلمات دی، اور یہ باہری واعظ مقدس متی رسول انجیل اس کا 5واں باب وہاں سے لے کر 7ویں باب تک کلمات مسیح پائی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے باہری واعظ کرتے ہوئے مخاطب ہو اور خداوند نے فرمایا تم زمین کے نمک، اگر نمک کا مزہ زیادہ رہے تو وہ کس کام کا، سوائے اس کے کہ وہ باہر پھینک دیا جائے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ آج ہم اس کے بارے میں کلام مقدس اسے ہم جانیں گے، اور اس کے علاوہ ہم کچھ خدا کے خداؤں ہیں، انہوں نے جو تفسیریں اس کے اوپر لکھی ہیں یا جو خیالات انہوں نے پیش کیے ہیں اس پر بھی غور کریں گے۔ میری عزیزوں، نمک اس دنیا میں، اس پورے زمین کے اوپر بڑے انسان کے لیے ایک اہم جز۔ دنیا کی کوئی بھی قوم قبیلہ یا کسی بھی خطے میں ان کے کچن میں یہ نمک لازم ملزوم ہے، کیونکہ بغیر نمک کے پھیکی چیز کوئی بھی شخص کھاتا نہیں اور نہ کھا سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ پھیکی چیز بغیر نمک کے کھائے۔ یہ خدا نے انسان کے لیے اس نمک کو رکھا، اور پھر ہمارے خطہ میں یہ جو نمک ہے یہ کثرت کے ساتھ، بالخصوص پاکستان لکھوڑا کے مقام پر نمک کی کانیں دنیا کے بہترین نمک ہے، نہ صرف سفید نمک بلکہ پنک نمک بھی ہے، اور پنک نمک جو ہے، پنک سالٹ جو ہے، یہ دنیا میں کثرت کے ساتھ پاکستان سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، بلکہ چوری بھی ہوتا ہے۔ نمک کی خصوصیت ہر ایک انسان اپنے گھر میں وہ جانتا ہے۔ جو نمک ہے، جب گھر کی خاتون خانہ نمک کم ہو جائے تو میاں بیوی میں جھگڑا رہے، زیادہ ہو جائے تو بھی جھگڑا رہے۔ یہ نمک اچھائی اور برائی دونوں طرف اس کا فنکشن چلتے ہیں دنیاوی طور پر۔ آج ہم اس حصہ پر غور کریں گے کہ تم دنیا کے، تم زمین کے نمک، دنیا کہیں گے، دنیا نہیں، دنیا کے بارے میں جب ہم کہیں گے تو غلط ہو جاتی ہے۔ تم زمین کے نمک، اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کیوں ہم زمین کے نمک، جب بھی ہم جانیں گے کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو اسے کس چیز سے نمکین کیا جائے۔ ہم نے فرمایا سوائے اس کے کہ اس کو کہاں پھینک دیا جائے، باہر پھینک دیا جائے۔ میرے عزیزوں، میں اور آپ، یسوع مسیح نے مجھے آپ کو کیا کہا ہے، تم زمین کے نمک ہو۔ ہم مسیح زمین کے نمک ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔
مسیح کیا ہے؟ دنیا کے نور۔ مسیح کس کو کہتے ہیں؟ مسیح اس کو کہتے ہیں جس نے نئی پیدائش پائی، نئے سرے سے پیدا ہوا ہو، اس کو مسیح کہتے ہیں۔ اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ نامنل مسیح ہیں، وہ زمین کے نمک نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسیح یسوع کو قبول کر کے نئی پیدائش حاصل کر لیں، ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں نے ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ نئی پیدائش حاصل کر لی ہے اور اس لیے میں ابھی تک میرے میں پورا نمک نہیں ہے۔ نہیں، جس نے نئی پیدائش حاصل کر لی ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ تم کیا ہو؟ زمین کے نمک۔ میرے عزیزو، پہلی بات ہم دیکھیں نمک کے بارے میں کہ ایک انسان کے بدن میں کتنا نمک ہے۔ آج سرچ کرنا بہت آسان ہے، پہلے ہمیں کتابیں بھی ڈھونڈنی پڑی، آج ہمیں تھوڑا سا وقت نکالنا پڑتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق میڈیکلی طور پر گوگل میں انٹرنیشنل جس مرد اور عورت کا وزن 50 kg ہے، اس کے بدن میں 200 گرام نمک پایا جاتا ہے، یعنی 40 ٹی اسپون۔ میرے اور آپ کے بدن میں 40 ٹی اسپون خدائے قدوس ابر فاج نے نمک رکھا ہے، اور اس نمک کے وسیلہ سے ہم دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتے ہیں۔ اگر یہ نمک ہمارے بدن میں سوڈیم کلورائڈ کی کمی ہو جائے تو بڑی مشکل ہوتی ہے، اور پانی کی کمی ہو جائے اور نمک کی کمی ہو جائے تو ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے، جس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے بدن کے اندر 40 ٹی اسپون جو ہے وہ نمک پایا جاتا ہے۔ تم زمین کے نمک، اور ہم ہیں، اس کو ہم دیکھیں۔ پہلے حصے کو ہم دیکھیں کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو اسے کیا کر دیا جاتا ہے؟ گلی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آج سے قبل میں نے جب اس کی تحقیق کر رہا تھا کئی سال پہلے، اور اسرائیلی جب اپنے گھروں کے اندر چولہا بناتے، ہمارے دیہات میں بھی جب چولہا بنایا جاتا ہے تو ایک مٹی کا چوترا بنایا جاتا ہے، شاید آپ جانتے ہیں۔ وہ چوترا جب بنایا جاتا مٹی کا تو اس کے اوپر مٹی کا چولہا بھی بنایا جاتا ہے اسپیشل۔ ہماری خواتین بڑی ایکسپرٹ ہوتی ہیں مٹی کے چولہے بنانے، بڑا خوبصورت قسم کے چولہے بناتے۔ آج تو بڑا لیٹسٹ دور ہے، تیلی لگا اور برنر آن کرو۔ اس وقت اوون نہیں تھے، اس نمک سے اوون کا کام لیا جاتا۔ اسرائیلی، عربی اور اس خطہ کے لوگ جب چولہے تیار کرتے تھے تو اس کے نیچے جب وہ بنایا جاتا تھا، کیا چلتا، تو اس کو کھول کر اس کے نیچے جو ہے نمک کی تہ لگا، اور اس کے بعد لیپ لگا کر اس پر چولہا بناتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سالن بنتا تو اس کی ہیٹ دگنی ہوتی، کیونکہ نمک جو ہے وہ ہیٹ کو ابزارو نہیں کرتا بلکہ وہ ہیٹ کو ریلیز کرتا ہے۔ وہ اپنا اندر ہیٹ اتنی لے لیتا ہے کہ اس کے بعد اسے آہستہ آہستہ ریلیز کرتا ہے، اس کو ٹھنڈے ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ اور جب سالن بنا دیا جاتا تو سالن کو
لکڑیاں اور پلے نکال کر اس پر رکھ دیتے اور اس کی ہیٹ ہی سے اس وقت تک گرم رہتا جب تک دسترخوان پر کھانا کھایا جاتا. ایک وقت آتا تھا کہ نمک کی ہیٹ ختم ہو جاتی. جب نمک کی ہیٹ ختم ہو جاتی تو خواتین گھر کے بڑے کو کہتے یا اپنے خاوند سے کہتی کہ اب اس نمک کا فنکشن کیا ہو گیا ہے ختم, اس کو توڑ کر پھر اور اس کے نیچے نمک رکھا جائے. اور وہ پھر کیا کرتے تھے کہ اس نمک کا مزہ جاتا ہے, اس کی حدت ختم ہو چکی تھی, اس کے اندر جو ہیٹ ریلیز کرنے کی جو پاور تھی وہ ختم ہو جاتی تھی, اور پھر اس کو نکالتے تھے اور نکال کر باہر پھینک. اب اس کا کلر کیا تھا؟ اس کا جو کلر تھا وہ وائٹ تھا. اس کا کلر جو ہے وہ بالکل ڈارک براؤن بلیکش ٹائپ ہو چکا ہے, اور اس لیے خدا نے کہا اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے سوائے اس کے کہ اسے گلی میں پھینک دیا جائے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے رنگا جائے. کوئی اسی بات ہے نہیں. ہاللیلویا. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس خطہ کے لوگ, کیونکہ یہ سارا علاقہ عرب کا, اسرائیلی کا علاقہ بھی جو تھا وہ عرب ہی علاقہ, عرب کا علاقہ, شام کا علاقہ, دمشق کا علاقہ, ان سارے علاقوں میں مسیح خداوند نے خدمت اور معلوم سے نے خدمت انجام دیا. ترکی کا علاقہ, یہ سارے علاقے جو ہے وہ روم, وہاں بھی نمک کو بڑی اہمیت حاصل تھی, نمک کو اور سرج کو. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کا کیا ہوں, نور, روشنی. اور نمک کو بڑی اہمیت حاصل تھی روم کے اندر, جو رومن بت پرست لوگ تھے, اور اس نمک کو جو رومن تھے اٹالین زبان میں, رومن زبان میں اس کو تھیون کہتے ہیں. تھیون کا مطلب خدا, تھیالوجی جہاں سے نکلی ہے, ڈیوائن نکلی تھیالوجی. تھیون یعنی کہ یہ جو نمک ہے یہ خدا داد شے, یہ خدا کی دی ہوئی شے جس سے ہمیں لطف حاصل کرتے ہیں, جس سے ہم مزہ اٹھاتے ہیں. اور یہ رومن اس تھیون کی بڑی قدر ہے. رومن اپنے فوجیوں کو نمک دیتے تھے. کیا دیتے تھے؟ نمک کا ڈھیلا ان کو دیتے تھے. جی کہتے ہیں کہ واستو میں کیا ہو گیا. یہ میں سچ کی باتیں بتا رہا ہوں جو کچھ میں نے سیکھا. فوجیوں کو نمک دیتے تھے اور اپنے فوجیوں کو اور کئیوں کو تنخواہ کے طور پر دیتے. اب اس کی تو قیمت ہے ہی نہیں. آج بھی سب سے کم قیمت کس کی ہے؟ نمک کی ہے. تو یہ کیوں تھے؟ اس کا کس وقت تھا؟ میں صرف دو لفظوں میں اس کا بیان کرتا ہوں. فوجیوں کو, سپاہیوں کو نمک اس لیے دیتے تھے تاکہ ایک محاورہ ہے, نمک حلال. کون سا محاورہ ہے؟ نمک حلال اور نمک جاؤ. ٹھیک ہے, وہ اس لیے دیتے تھے اور اس پر عہد کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ عہد کرتے تھے کہ وہ اپنے ملک اور قوم کے ساتھ اور اپنی وردی کے ساتھ جو ہے وہ نمک حلالی کرے. آمین. جو سست اور قائل اور لاچار قسم کے جو فوجی یہ سپاہی ہوتے تھے ان کو نمک نہیں دیا, کیونکہ اس پر یہ خدشہ تھا کہ یہ نمک حلالی نہیں کرے, ایک بھی تو کچھ کر دے. تو میں نے اسی تو ایک تو یہ پہن. اب عرب کی طرف آ جائے. عرب میں اور اسی خطہ اسرائیل میں جب مسیح خداوند خدمت انجام دیتے تھے وہاں پر نمک کے بڑے چرچے ہیں. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے دنیاوی اصطلاحات کو استعمال کیا ہے, دنیاوی چیزوں سے
استخارہ حاصل کر کے سہارے کے طور پر اس کو استعمال کیا. عربی جب دو شخص کسی چیز پر ایگریمنٹ کرتے تو اس وقت اسٹاؤن نہیں ہوتے تھے, اس وقت سٹینس نہیں ہوتے تھے, اس وقت دو گواہوں کو سامنے کھڑا کر دیتے اور کسی چیز پر عہد کرنا ہوتے یا کوئی ایگریمنٹ کرنا ہوتا یا چیز کا لین دین کرنا ہوتا تو دو گواہوں کو سامنے کھڑا کرتے. اور آج تک اسٹاؤن کے اوپر بھی دو گواہ چلے آ رہے, ایسا ہی. اور وہ چیز لینے والا اور دینے والا یا دونوں جو شخص ایگریمنٹ کرنے والے تھے وہ نمک لیتے اور اس نمک میں سے ایک دوسرے کو نمک چکھاتے. اور جب یہ دونوں گواہ اس بات کو دیکھ لیتے کہ انہوں نے نمک چاٹا, وہ دونوں گواہ ہوتے اور وہ کہتے کہ ان کا عہد پکا ہو گیا. ان کا کیا ہو گیا؟ عہد. ہمارا خدا بھی نمک سے عہد باندھتا ہے, ہمارا خدا بھی نمک سے عہد باندھتا ہے. چلے ہم ایسا ایسا آیتوں کی طرف بھی آتے رہے. دوسرا تواریخ اس کا 13واں باب اس کی 5ویں آیت میں ہم یہ دیکھیں جب خدا نے داؤد کے ساتھ عہد باندھا اور اس کے بچوں کے ساتھ, اور کلام کا دسویں کہ خدا نے داؤد اور اس کے بچوں کے ساتھ نمک کے ساتھ عہد باندھا. پڑھیں اونچی آواز میں پڑھنے کو کہ بڑی میں بات نہیں آتی. میں نے پڑھ دی ہے. کیا تم کو معلوم نہیں کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کی سلطنت داؤد کو اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد سے ہمیشہ کے لیے عہد. اور زمانہ میں جو عہد کیا جاتا تھا یہ لوگوں میں یہ رواج کہاں سے آیا تھا؟ خدا سے آیا تھا. کیوں؟ خدا کی طرف سے, خدا کی دی ہوئی چیز نمک, اور نمک کے ساتھ کیا باندھا؟ عہد باندھا سلطنت دینے کا. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. تو یہ ہم اس طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے نمک کے ساتھ عہد باندھا. پھر ابتدائی دور میں فریج نہیں ہوتے تھے, ٹھنڈی کرنے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی تھی, جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا, گوشت جو بچ جاتا تھا اس کے اوپر نمک مل دیا جاتا اور نمک مل کر اس گوشت کو پریزرو کر لیا. وہ گوشت جو ہے خراب نہیں ہوتا. ابتدائی دور میں جب لوگ, آج بھی سمندر میں جو لوگ جاتے ہیں ایک مہینہ کوئی شپ میں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں 3 ہفتے یا ایک مہینے یا 2 مہینے ان کو لگ جاتے ہیں. آج تو بندرگاہیں ہیں, بڑی سہولتیں ہیں. اس وقت بندرگاہوں پر سہولتیں نہیں ہوتی تھی, تو پورے مہینے کا راشن گوشت, چکن, مرغابی اور مٹن, بڑے کا گوشت, ان سب کے اوپر جو نمک مل کر جو ہے اس کو پریزرو کر لیتے اور مہینوں اس کا استعمال کیا جاتا. آج بلوچستان کے اندر ہم نے لفظ لانتی سنا ہو, سنا ہے نا لانتی؟ تو یہاں کے لوگ یا آج بھی دور دراز کے لوگ ہم بھی بڑے شوق کے ساتھ اپنے پٹھان بھائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لانتی کھلانا. ہمارے پنجابی لوگ کھا نہیں سکتے کیونکہ اس میں شرائی اور نمک بڑا تیز ہوتا ہے. اس کو بھی نمک لگا خشک کر دیا جاتا ہے اور دھوپ میں اس کو خشک کرتے ہیں. وہ سالوں سال تک وہ گوشت کبھی خراب. تو ابتدائی دور میں وہ لوگ نمک لگا کر جو ہے اس کو رکھتے تھے. اسی طور پر خدا نے بھی حکم دیا کہ جب تم قربانی کے دوران ہو تو بغیر نمک کے اور نمکین جو ہے وہ قربانی ہونی چاہیے. کیسے قربانی؟ نمکین. کیوں؟
आपने ये देखा कि इसराइल और पुराना अहदनामा आपने पढ़ा है तो हजारों कुर्बानियां बैल बकरों की दी जाती। आज तो ACS कोल्ड स्टोरेज है और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कुर्बानी का गोश्त भेज दिया जाता है, लेकिन उस वक्त जब कुर्बानी दी जाती थी तो एक हिस्सा मजबूत होता और उस हिस्से के बकरे किए जाते और कहनों और लामियों को भी खाने को दिया जाता। या हम देखते हैं ज़िबिया और खता की कुर्बानी को भी हम देखते हैं कि वो घर के लोग भी सफर एक बड़ा बैल और एक बहुत सारे बैलों को और बकरी को जब ज़बह किया जाता तो कलाम में लिखा है कि उसके साथ तो नमक भी रखना। एबार की किताब में हम देखें उसका दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत। तू अपने नजर की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना और अपनी किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद का नमक। किसका नमक? अहद। और ये अहद का नमक है और इस अहद के नमक के बगैर कुर्बानी मजबा पर लेकर ना जाना और तुम्हारी कुर्बानी कैसी हो? नमकीन। उसका सबब ये था। अब ये देखिए आज हमारे फादरी सबान है, पार्षद भाई हैं, बड़ी अपने आप के वो बड़े हुए हैं क्या और भाई उस जमाने में होते ना तो उस वक्त कोई भी काहिन ना बनता। वो तो कहानत लावियों में से होती थी, लावी में से पैदा होता तो काहिन होता है ना। मैं ये सुन रहा था कि उस कुर्बानी को क्या करता हूं? नमकीन। इसका मतलब है कि ज़बह करने के बाद लावी काहिन उसको नमक लगा रहे हैं ताकि उसको क्या किया जाए? नमकीन। किस तरह है, कितना काम है, क्या आज ये पादरी कर सकते हैं? अमूमन हमने सुना है कि पादरी सुस्त होते हैं। अमूमन हमने सुना है कि इतने सुस्त होते हैं कि उनके घर का निजाम भी उनसे नहीं चलता। ये भी मैंने सुना है कि उनके बच्चे जो हैं वो खुदा से क्या होते हैं? आप बोले जोर से बोले, दूर होते हैं क्योंकि उनकी तवज्जो नहीं होती, वो अपने आप में बड़े बने होते हैं। हमारे बलूचिस्तान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल की शाला वालों बने होते हैं, कोई तवज्जो नहीं होती। आज पेरेंट्स के है ना, फादर डे है ना, तो आप देखेंगे इनका किरदार फादर वाला है। ये बाप बन के किसी तौर पर इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की है। मैं यहां तकरीबन 90 के करीब प्रीस्ट है और 90 में से सिर्फ 10 ऐसे प्रीस्ट होंगे जिनके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, बाकी के वही है जैसे वो था वैसे अभी उलाद। मेरे जी तो ये नमकीन कुर्बानी मौसम के सामने इसमें रात दिन इनको काम करना। और ये कौन सा नमक है? अहद का नमक। और यार खास बात मैं बताऊं, इस्राइल के अंदर पाकिस्तान का पिंक सॉल्ट यहां से जाता है, डायरेक्ट नहीं, यहां से स्मगल करके जियो में कई रिपोर्टें चली है इसको इंडिया में जाता है और इंडिया के ऊपर वो अपनी डब्बा बनाकर उस पर प्रोटेक्ट ऑफ इंडिया लिखते हैं, जबकि नमक कहाँ का है? हमारे नमक का है जो डब्ल्यू के हिसाब से पिंक सॉल्ट बिकता है। और ये सॉल्ट ये अहद का सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है? अहद का नमक। और इसे वहां भेजेगा एमेन हालेलुया। अब हम ये अपने सब चढ़ावे नमक के साथ चढ़ाए। एमेन कितना जरूरी है, अगर तो बहुत सीख सकते हैं इसके बारे में। अब हम देखते हैं ये नमक जो है वो प्रिजर्व किया जाता है वहां मेडिकली तौर पर। आप अगर प्रिस्क्रिप्शन देखें, अगर आप
मेडिसिन को पढ़ना चाहे तो जो केमिस्ट्री वाले लोग और डॉक्टर्स सबसे पहले मेडिसिन का सॉल्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कौन सा सॉल्ट, कौन सा नमक है? मेडिसिन के ऊपर विदाउट सॉल्ट के जो है प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर नहीं लिखकर वो सॉल्ट पढ़ता है। अब देखो कंपनी के नाम उसके नीचे जो है उसका सॉल्ट लिखा, उसमें हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड लिखा होता है, सोडियम क्लोराइड लिखा होता है, इतना सोडियम क्लोराइड इतना ये इतना। और गैर मेडिसिन जो है सॉल्ट के अधूरे है। ऐसा है, मेंटल वाले बैठे हैं ना, ऐसे ही है ना। तो ये हीलिंग के काम में, ये एंटीबायोटिक, ये एंटी हिस्टामिन के काम आता है, ये एंटी एलर्जी है, ये एंटी क्या कह सकते हैं कि एंटी जर्म्स है, जर्म्स नहीं लगने देता। इब्तदाई दौर में जब जख्म हो जाते तो उसे नमक डालकर उसको धोया जाता है। ये जो नॉर्मल स्लाइन जो लगाई जाती है, नॉर्मल स्लाइन का फॉर्मूला क्या? ये मुझे आखान के डॉक्टर ने बताया, वो तो लोग बाजार से नहीं खरीदना, तो मुझे नोज का प्रॉब्लम हो गया था। अगर सिंपल पानी आप मारे तो आपको क्या लग जाता है? ठंडा लग जाता है। अगर इसके बीच में पानी, आम सिंपल पानी के अंदर एक चुटकी सोडा का और एक चुटकी नमक डाल दिया जाए और उसके बाद सिर में डालकर फुल प्रेशर के साथ आप नाक में ले लें, आपको ठंडा। ये फंक्शन है सॉल्ट का। ऐसे मेरे जिन में आती जाएगी, मैं बताता रहूँगा। हाँ, एक और बात, जो पहले कपड़े धोती है, कपड़े धोते हैं कौन? कितने बड़े कपड़े धोती है? मर्द भी धोते हैं,